آیت نمبر ہماری 105. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. کافروں اور اہل کتاب کی مسلمانوں سے شدید عداوت کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ ہی مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر اور برکت نازل کی جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل ایمان بندوں کو اس بات سے متنبہ فرما دیا کہ کافروں کو خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے ہوں ان سے شدید عداوت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا تاکہ ان کے درمیان ہر قسم کے تعلقات محبت کو ختم کر دیا جائے. پچھلی آیت سے اس کا ربط بھی ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس میں کیا کہا گیا کہ جو راعینا لفظ تھا اور وانظرنا تھا اس کے بارے میں تفصیل تھی. اس لیے جو ہمارے ہاں سمجھتے ہیں کہ ہم ہندوؤں کی ہولی منا کر یا کرسچنز کی کرسمس منا کر وہ ان کو اپنا محبت ان کی دل میں اپنی پیدا کر لیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ قرآن میں جو بات اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں یا اللہ کا جو کلام کہتا ہے اس کے بعد کوئی بات اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. آپ دیکھیں کہ وہ کبھی بھی آپ کے لیے جو ہیں قربانی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ گائے ماتا ان کی ماں کا درجہ رکھتی ہے اور ان کے مذہب کا حصہ ہے. اور وہ کبھی آپ کے لیے روزے نہیں رکھیں گے اور کبھی آپ کے ساتھ آپ کی عیدیں نہیں منائیں گے، لیکن مسلمان ان کو خوش کرنے کے لیے کرسمس اور دیوالی میں ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. یہاں پہ اس آیت کو اگر آپ سامنے رکھا جائے تو صاف منع کیا گیا، متنبہ کیا گیا. اور اسی طرح برتھ ڈے، جو اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں برتھ ڈے منانے میں کیا حرج ہے، تو یہ بھی کرسچن کا ہی ایک رسم ہے اور ان کی رسم کو ہم اپنائے ہوئے ہیں. تو اس طرح کرنے سے یا ان کو ہیپی برتھ ڈے کہنے سے یا ان کی برتھ ڈے پہ ان کو کیک پہنچانے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے دعوت ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. آگے بھی انشاءاللہ آیات آئیں گی کہ جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ وہاں پہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. نیز یہاں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ فرمایا کہ یہ اس کا اپنے مومن بندوں پر بہت بڑا انعام اور اکرام ہے کہ اس نے انہیں اس کامل اور اکمل دین اور شریعت سے نوازا جسے اس نے اپنے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اس کا لاکھ لاکھ احسان کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا اکرام ہے. اس کی قدر کیجیے. یہود و نصارہ کی روش کو چھوڑیے، ہندوؤں کے رسومات کو چھوڑیے. آپ شادی بیاہ کے اور مرنے جینے کے اور ہر رسم کو دیکھ لیں، اس میں سب اور سب ہندوؤں کی رسومات ہمارے اندر آ چکی ہیں. ہمارا مذہب بہت خوبصورت مذہب ہے، بہت سمپل مذہب ہے اور آسان مذہب ہے. اس کو خود بھی اپنائیے اور اس اسلام کو لوگوں تک بھی پہنچا دیجیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے. کس کو وہ چاہتا ہے؟ جو اس کو چاہتے ہیں. جو اس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے دین کے لیے چن لے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چن لیا جو کہ ایک غلام تھے اور انہیں زندگی میں علمی محفلیں بھی نہیں اٹینڈ کی تھی اور غربت اور جو کچھ بھی ان کے حالات ہیں آپ ان کی ہسٹری جانتے ہیں. لیکن اللہ نے ان کو کیوں چنا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو چن لیا تھا. اور ابو جہل اور ابو لہب جو اپنے دور کے ابو الحاکم تھے اور اپنے دور کے سردار تھے، انہوں نے اللہ کو نہیں چنا تو اللہ نے بھی ان کو نہیں چنا. واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ کا تو فضل بہت بڑا ہے، فضل عظیم کا مالک ہے. اس کی تو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، لیکن لے گا وہی جو اس کا فضل لینا چاہے گا، جو جھولی پہ لائے گا، دامن پہ لائے گا، آگے بڑھے گا. جتنا جس کا ظرف ہوگا اتنا اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ڈلے گا. فضل تو عام ہے اس کا، ہر عام و خاص کے لیے، ہر انسان کے لیے، لیکن اس کے فضل کا مستحق وہی ہوگا جو اس کا فضل لینا چاہے گا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کرے
اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہم پہ بھی ہو جائے، ہم بھی اس لسٹ میں کھڑے ہو جائیں، اس لائن میں لگ جائیں جس میں سب اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ مشرکین عرب کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی تھے اور وہ اپنے کسی عظیم سردار کے بجائے ایک عام آدمی پر وحی کا نزول ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ سورۃ اعراف آیت نمبر 31 میں آپ دیکھیں گے کہ اہل کتاب اللہ کی اس رحمت کو اپنی نسل سے باہر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس سے چاہے خاص کر لے۔ یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے، اور اگر اس کو عام لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ایمان کی شمع روشن کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دل میں، اور جو نبوت ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور وہ نہ کسی کی عظمت کی بنیاد پر ملتی ہے، نہ نسل پر، اور نہ کسی کے کسب پر، نہ محنت پر، اور نہ چلا کشی پر، جیسے کہ قادیانی دجال کا کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سورۃ حج میں آپ دیکھیں گے یہ آیت 85۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چنتا ہے اور لوگوں میں سے بھی۔ تو اگر اسے اس کے ساتھ لیا جائے نبوت کے ساتھ تو بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہے چنے، اور اگر عام رحمت کو بھی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ انہی کو چنتا ہے جو اس کو چن لیتے ہیں، اور اس کا فضل عام و خاص کے لیے، لیکن اس کے لیے وہی سلیکٹ ہوتے ہیں بندے جو اس کے فضل کو اپنی جھولی میں، اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، آمین۔